پیسے تو میں دے دوں گا۔ وہ 1 مہینہ بھی گزر گیا، اس نے پیسے نہیں دیے۔ جو دوست تھا جس نے قرضہ دیا تھا، یہ قاضی صاحب کے پاس عدالت میں کورٹ میں جج کے سامنے چلا گیا، کہنے لگا میرا دوست نے، میں نے پیسے دیے اور اتنا ٹائم گزر گیا، مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی بات یہ کہ تم 1 مہینے کی میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اگر 1 مہینے میں تم نے پیسے دے دیے تو ٹھیک، اور اگر پیسے نہیں دیے تو پھر 1 مہینے کے بعد تمہارے لیے کارروائی کی جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جج صاحب، مجھے آپ نے 1 مہینہ دیا ہے اور یہ 1 مہینے میں کوشش کر کے میں اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو پیسے لا کر دے دوں گا۔ یہ دوست جب باہر نکلا کورٹ سے، جج کے سامنے سے، اب اس نے سوچنا شروع کر دیا میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، میرا تو کاروبار چل ہی نہیں رہا، میرے پاس تو کاروبار کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، 1 مہینے کی مجھے مہلت دی گئی ہے، 1 مہینے میں پیسے آنے کہاں سے ہیں، کدھر سے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ یہ بڑا پریشان، پریشانی کے عالم میں اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں ایک بات یاد آئی، یا تو کسی عالم صاحب سے اس نے سنی تھی یا پھر اس نے کہیں پڑھا تھا کہ جو شخص نبی پاک صاحب لولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، یہ درود پاک اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کی بیماری، اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اس نے پڑھا تھا، سنا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، واقعی بات تو اچھی ہے اور میں پریشان ہوں۔ اس نے کیا کیا، یہ کسی وزیر کے پاس نہیں گیا، کسی پیسے والے کے پاس نہیں گیا، کسی خاندان کے کسی بڑے فرد کے پاس نہیں گیا کہ چلو یہ مالدار سے پیسے لے کر آ جو، نہیں مانگے نہیں اس نے کسی سے، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا اور وہاں بیٹھ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف درود شریف درود شریف پڑھتا رہا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، پڑھتا گیا۔ اس کا یقین کامل تھا، اس کے دل میں یہ امید تھی، اس کے دل میں یہ احساس تھا کہ میں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کر رہا ہوں، میری مدد میرے آقا کریم کی بارگاہ سے ہوگی، مدینے والے آقا کرم کریں گے اور میرا قرضہ دور ہو جائے گا، میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کا یقین تھا، اس کا یقین کامل تھا کہ میں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کرے۔ یہ یقین کامل، جو بھی کام کر رہا ہوں یقین کامل کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ 7 شریف میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدار ہے، کتنی بڑی ہستی، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے، قلندر اللہ کے نیک بندے، سید صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، جس کی نہیں ہوتی ہوگی نا اس کے دل میں فطور ہوتا، مگر جو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ان کی بارگاہ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے، حضرت آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کام ہوگا تو آپ کے در سے ہوگا، کہ یقین کامل ہو جائے نا کہ ان کے در سے مجھے ملنا ہے، اور وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی۔ وہ اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر کو لے کر ایک غار میں تشریف لے گئے۔ انہی دنوں کی باتیں، اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرماتے، ایک روز مکہ مکرمہ کے ایک بڑے کافر عبداللہ بن جدعان کا غلام، یہ غلام تھا اور یہ غلام بکریاں چراتے اس غار کی طرف نکل آئے، بکریاں چرا رہا تھا، اور یہ بکریاں چرانے والے کبھی یہاں چلے جاتے، جہاں بکریاں چلتی ہیں وہاں چلے جاتے، تو بکریاں بھی اس طرف گئیں، گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں
یہ بکریاں حضور کے قریب ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ قریب 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 جیسے ہی قریب پہنچا غار کے قریب، تو محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو پکارا، اس غلام کو دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، فرمایا یا راعی حل من لبن، اے بکریاں چرانے والے تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ غلام نے عرض کیا جی ہاں، ایک بکری ہے اور اس میں میرا کھانا ہے۔ پہلے کے لوگ اپنے غلاموں کو جو بھیجا کرتے تھے اس میں ایک بکری غلام کے لیے رکھتے تھے کہ اس کا جتنا دودھ ہو گئے تمہارے لیے، باقی جو دودھ ہے میرے خاندان کے لیے۔ اس غلام نے کہا کہ اس میں ایک بکری کا دودھ میرے مالک نے میرے لیے منتخب کیا، مقرر کیا ہے، تو میں اپنے حصے کا دودھ آپ کو احسان کرتا ہوں، آپ نے مجھ سے دودھ مانگا ہے اور دودھ کی فرمائش کی ہے، تو میں بکری کا دودھ آپ کو اپنے حصہ کا دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری فرمایا کہ بکری لے آؤ، جو تمہاری بکری ہے نا اس کو لے آؤ۔ غلام بکری لے کر حاضر ہوا، معجزات والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ کیسے آقا ہے، کیسے سادگی ہے، ہمارے آقا ہیں اور امت کے آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال رہے ہیں۔ پیالہ بھر گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور دودھ نوش فرما لیا، پھر دوسرا پیالہ لیا اور اس میں بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا، وہ بھی پیالہ بھر گیا، آپ نے صدیق اکبر کو پیش کر دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، پھر تیسرا پیالہ لیا اور بکری کا دودھ دھونا شروع کر دیا اور دودھ نکال کر اس غلام کو دے دیا۔ غلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ ان تین لوگوں نے اپنی حاجت کے مطابق دودھ پی لیا، اس کے باوجود بھی بکری کے تھنوں کے اندر دودھ موجود تھا۔ یعنی ایک بات تو بکری سے دودھ نکال لیا، دودھ کہاں سے آئے گا؟ مگر تین پیالے نکالے اور بھر کے نکالے اور تینوں نے بھر کر دودھ پیا۔ نبی پاک علیہ السلام والسلام نے دودھ پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، اور پھر اس غلام نے بھی وہ دودھ پی لیا، اس کے باوجود بھی دودھ بکریوں کے تھنوں کے اندر موجود۔ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ ان بکریوں سے دودھ نکالا ہی نہیں گیا۔ یہ معجزہ دکھانے کے بعد مبلغ اعظم میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل لکا فی الاسلام، فرمایا حل لکا فی الاسلام، یعنی اے غلام کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ کتنی پیاری دعوت اور کتنے پیارے انداز، زبردستی نہیں، زور زبر نہیں، کتنے پیارے انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے غلام تم کیا اسلام قبول کرو گے؟ اللہ اکبر، نور برساتا چہرہ، خوبصورت ادائیں، اور پھر یہ معجزہ دیکھا۔ یہ سب دیکھ کر غلام پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر عاشق ہو گیا۔